اب ہم ایک بار آہستہ پڑھیں گے اور ایک بار تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ اس لیسن کو یا ایسے لیسنز جو آگے آ رہے ہیں شارٹ سٹوریز والے، ان کو آپ ایک سے زیادہ بار دیکھتے ہوئے چلیں گے اور مشق کریں گے امیٹیشن کی اور شیڈوئنگ کی، یعنی نقل کرنے کی اور پیچھے پیچھے چلنے کی۔ عبداللہ used to spend his summer at his grandmother's house in راولپنڈی۔ عبداللہ اپنی گرمیاں اپنی دادی کے گھر گزارتا تھا جو کہ راولپنڈی میں تھا۔ while taking the train while taking the train he always had to pass through a small station he always had to pass through a small station called Jhelum. While taking the train he always had to pass through a small station called Jhelum. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مفہوم کو سمجھنا ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ while taking the train یعنی ٹرین لیتے ہوئے، جیسے ہم کہیں کہ آپ بس لے کر آ جانا یا ٹرین لے کر آ جانا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ساتھ لے کر آ جانا، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آ جانا۔ تو while taking the train یعنی ٹرین لیتے ہوئے، he always had to pass اس کو ہمیشہ گزرنا پڑتا تھا through a small station ایک چھوٹے اسٹیشن سے called جہلم جو جہلم کہلاتا ہے، یعنی شہر جہلم کی بات ہو رہی ہے۔ No one used to get down at the station and nothing happened there. No one کوئی نہیں used to get down وہاں اترتا تھا at the station اس اسٹیشن پر and nothing happened there ادھر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ No one used to get down at the station and nothing happened there کوئی اس اسٹیشن پر اترتا نہیں تھا اور وہاں کچھ خاص ہوتا بھی نہیں تھا۔ یعنی آپ کو بتا رہے ہیں کہ مفہوم سمجھنا ہے، آپ نے لفظ بہ لفظ جو ہے وہ ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس سے آپ کی رفتار بھی کم ہوتی ہے اور بات کو سمجھنے کی پیچیدگی بھی بڑھ جاتی ہے، تو اپنے لیے آسانی خود سے پیدا کرنی ہے۔ Until one day until one day he sees a old man selling fruits and he is unable to forget him. Until one day یہاں تک کہ ایک دن، until یہاں تک کہ one day ایک دن he sees a old man اس نے ایک بوڑھا آدمی دیکھا۔ he sees a old man selling fruits جو پھل فروخت کر رہا تھا یا پھل فروش آپ کہہ سکتے ہیں، and he is unable to forget him اور وہ اس کو نہ بھول سکا۔ Until one day he sees a old man selling fruits and he is unable to forget him یہاں تک کہ ایک دن اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو کہ وہاں پھل بیچ رہا تھا اور وہ اس کو نہ بھلا سکا۔ دا اینڈ یہ سٹوری یہاں ختم ہو گئی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ بات ابھی ہم آگے کریں گے، لیکن اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں جو کہ آپ امیٹیٹ کریں گے اور شیڈو کریں گے، کیونکہ آپ ریپیٹ کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں تو ابھی آپ الفاظ ساتھ ساتھ ہمارے پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ used to spend his summer at his grandmother's house in Rawalpindi. While taking the train, he always had to pass through a small station called Jhelum. No one used to get down at the station and nothing happened there. Until one day he sees an old man selling fruits and he is unable to forget him. اگر آپ نے وقفے کے دوران جو ہم نے جملوں کو پڑھنے میں دیا ہے ان سارے جملوں کو آپ نے دہرایا ہے تو آپ کو مبارک ہو
کہ آپ کی امیٹیشن اور شیڈوئنگ کی پہلی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہ وہ سٹوری تھی جو ہم نے پچھلے لیسن میں امیٹیشن اور شیڈوئنگ کے لیے پڑھی۔ ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر کچھ اس حوالے سے مزید آگے تحریر ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ used to spend his summer at his grandmother's house in Rawalpindi. While taking the train, he always had to pass through a small station called Jhelum. No one used to get down at the station and nothing happens there. Until one day, he sees an old man selling fruits and he's unable to forget him. یہ سٹوری تھی۔ اب اس سٹوری کے حوالے سے کچھ تحریر ہے، اس کو آپ اس کا مورل بھی کہہ سکتے ہیں یا اس میں سے جو چیز سیکھنے کی ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ واٹ از گریٹ اباؤٹ اٹ، یعنی یہ جو سٹوری آپ نے پڑھی اس میں کوئی خاص بات، اس میں کوئی بڑی بات کیا تھی؟ تو اس حوالے سے یہاں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ از آلسو اے رائٹر، ہی روٹ دس سٹوری۔ عبداللہ ایک لکھاری بھی ہے، ایک لکھنے والا بھی ہے، اور اس نے ہی یہ کہانی لکھی ہے۔ ہی کین کمیونیکیٹ ڈیپ فیلنگز ان اے سمپل وے، وہ گہرے احساسات کو سادگی کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، یعنی اس کو اس چیز کی صلاحیت حاصل ہے کہ وہ احساسات اور جذبات کو بھی اپنی تحریر میں سادگی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ دس اسٹوری از اباؤٹ آور اٹیچمنٹ ٹو اسٹرینجرز اینڈ وائی وی کیئر فار دیم ایون دو وی ڈو ناٹ میٹ دیم ایور اگین۔ تھوڑا سا پڑھنے کا طریقہ پہلے سے مختلف ہے کیونکہ یہ اس سٹوری کا حصہ ہے۔ اگلی سٹوری میں انشاءاللہ دوبارہ سے اسی پیٹرن پہ چلیں گے جیسا کہ ہم نے پیچھے سٹوری کور کی تھی۔ تو آخر میں بتایا گیا ہے کہ دس سٹوری از اباؤٹ آور اٹیچمنٹ ٹو اسٹرینجرز، یہ کہانی انجان لوگوں سے ہماری جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، اس کے متعلق ہے۔ اینڈ وائی وی کیئر فار دیم، کہ ہم کیوں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں، ایون دو وی ڈو ناٹ میٹ دیم ایور اگین، حتیٰ کہ ہم نے کبھی ان کو دوبارہ ملنا بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس اسٹیشن سے گزرے تو وہ شخص اس کو وہاں نظر نہ آئے، لیکن اس نے اس کو نوٹس کیا اور اس کے بارے میں کچھ سوچا جس کو کہ اس نے اپنی اس تحریر میں ذکر کیا جو کہ پہلے گزری۔ اب ممکن ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہو کہ یہ غریب آدمی کتنی محنت کر رہا ہے، اس عمر میں یہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اتنی مشقت کر رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی اور خیال اس کے ذہن میں آیا ہو، جس کی وجہ سے وہ بوڑھا شخص جس کو کہ اس نے اسٹیشن پہ پھل فروخت کرتے ہوئے دیکھا وہ اس کو یاد رہ گیا۔ تھوڑا سا انگلش لٹریچر ٹائپ انوائرمنٹ بن رہا ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ بنے، بالکل کیجول موڈ میں ہم چلیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرامیٹیکل رولز بھی بہت زیادہ فالو نہیں ہو رہے، لیکن بات بہترین طریقے سے کہی جا رہی ہے اور بہترین طریقے سے سمجھی جا رہی ہے۔ پریشانی کی بات نہیں، تھوڑا سا ہم نے جو اسٹوری کا مورل تھا اس کو ہم نے جلدی کور کر لیا ہے۔ آگے پھر اگلی اسٹوری آ رہی ہے، اس کو ہم پھر سے یہ ذہن میں رکھ کے کور کریں گے کہ آپ نے امیٹیٹ کرنا ہے اور آپ نے سائے کی طرح اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو دہرانا ہے انشاءاللہ۔